تو یہاں کا کہا کہ صبر کرو. توجہ, اب کردار ملائیے گا, راز کر رہا ہوں, اب آئیے کردار ملائیے گا. امام حسین کربلا کے میدان میں صبر اس لیے کر رہے تھے, لوگوں کو یہ بتا رہے تھے دیکھو کل میرے جد نے یہ کام کیا تھا, آج وہی پوتا کر رہا ہے, آج وہی پوتا انجام دے رہا. آپ دیکھیے. اور ایک بات ظاہر کر دوں, جناب ہاشم کی بیوی جناب ام سلمہ, مطلب واقعہ سنا ہوا میں عرض کر چکا ہوں لیکن جملے کے, جب چاہنے والا چچا مکے سے مدینے آیا, جناب عامر, نام کیا تھا عامر, لقب کیا تھا شہبۃ الحم, چاہنے والا چچا مکے لے گیا تو وہاں نام کیا پڑا عبد المطلب. توجہ, یہ نام بہت عروج پایا, یہی نام مشہور ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب آئیے, اب آئے چاہنے والا چچا لینے کے لیے. مطلب جناب ہاشم کے بھائی آئے تھے لینے, کہاں مدینے, اس کو بھتیجے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو بھتیجے کو لینے کے لیے آئے تو جناب ام سلمہ نے کتنے دن مہمان رکھا, جانچ کر رہا ہوں, کتنا دن مہمان رکھا. صرف اپنے جگہ کا کردار حسین نہیں جگا رہے تھے, اپنی دادی کا بھی کردار کربلا میں جگا رہے تھے. آپ کہیں گے کیسے بھائی, کل دادی نے, توجہ کر رہا ہوں, کل دادی نے دادا کو 3 دن تک مہمان رکھا. امام نے کربلا میں بنی اسد کے لوگوں سے یہی تو کہا تھا کہ جب بھی میرا چاہنے والا آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا. لاکھوں کا لشکر, مولا کائنات لاکھوں کا لشکر ایک طرف ہوتا, مولا تنہا اکیلے ہوتے. یہ تنہائی کا ثبوت ہے. دیکھیے آپ 39 دیکھیے, 39 دن تک لوگ جاتے رہے جنگ کرنے کے لیے, لاکھوں کو مجموعہ لوگ جاتے رہے. اب بتائیے جب 40واں دن آیا کیا لوگ ساتھ میں گئے تھے؟ نہیں. آئیے ہم نے سنایا تھا جناب عدنان دشمنوں سے ٹوٹ پڑے. جناب عدنان لاکھوں کا مجمع ایک طرف, جناب عدنان ایک طرف. تاریخ نے لکھا کہ جناب عدنان نے ایسی جنگ کی کہ ان کی کوہنیوں سے ایسا خون بہ رہا تھا کہ جیسے ندی بہتی ہو, ایسی جنگ کی. تو امام مولا کائنات آج جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو امام جب 40ویں دن علم لے کر آئے, لاکھوں کا مجمع تھا, امام کو ڈرنا چاہیے تھا. بھائی خاندان بنی ہاشم میں, خاندان بنی ہاشم میں ہم نے یہی تو دیکھا جو میں نے تاریخ کے اندر مطالعہ کیا, جو ہمیں ملا تو صرف یہی ملا کہ جب بھی خاندان بنی ہاشم کا فرد جنگ کے لیے جاتا تھا تو تنہا اکیلے جاتا تھا. بھائی کل جناب عدنان تنہا گئے تھے, آج بھی علی تنہا جنگ کرنے جا رہا ہے. وہاں بھی لاکھوں کا مجمع تھا, یہاں بھی لاکھوں کا مجمع تھا. بتا رہے تھے, یہ سب بتا رہے تھے کہ دیکھو کل ہمارے جگہوں نے تمہارے جگہوں کے اوپر کیا ظلم ہے, کیسے جنگ کی. مولا کائنات, توجہ چاہ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں مولا کائنات شجاع بہادر, ان کا ذکر صرف ہماری ہی زمانوں کو نہیں رہتا. توجہ چاہ رہا ہوں, تاریخ تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب دشمن تاریخ کرے. تاریخ تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب دشمن اپنی زبان سے علی کے فضائل بیان کرے. نکاس کر رہا ہوں, شاید آپ کا واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو, لیکن سنیے گا. بہرحال ان کے خلیفہ, نام نہیں عرض کرنا ہے, وہ اشارے کر رہا ہوں, بیٹھے خانہ کعبہ کے پاس. مولا کائنات بھی پہنچے, طواف کر رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, طواف کر رہے ہیں, اور ان کا خلیفہ کون بیٹھا ہوا,
اس کے بھی ساتھ میں افراد تھے. تو جب مولائے کائنات طواف کر رہے تھے تو ان میں ایک احمد بھی تھا, نااہل بھی تھا, جو اپنی آنکھوں سے دیدار شربت اٹھا رہا تھا. کیونکہ خانہ کعبہ میں مرد عورت دونوں ساتھ میں چلتے ہیں, طواف کرتے ہیں تو دونوں ساتھ میں کرتے ہیں. یہ ہے کہ الگ الگ میں پردہ ڈال دیا گیا ہو, نہیں, طواف کرتے مرد اور عورت ساتھ میں مل کر طواف کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں سے دیدار شربت اٹھا رہا تھا, کیا کر رہا ہوں, تاریخ نے لکھا انہیں آنکھوں نے دیکھا کہ جنہوں نے کعبے کو بنتے ہوئے دیکھا. کیا کرا, ان آنکھوں نے دیکھا کہ جسے عین اللہ کہا جاتا ہے. مولا کائنات آگے بڑھے, تاریخ نے بتایا کہ وہی ہاتھ اٹھا جسے ید اللہ کہا جاتا ہے. ایسا رخسار میں تماچا پڑا کہ میں ہوش ہو گیا. یاد کر رہا ہوں کہ مولا کا جب بھی تماچا پڑا ہے یا تو بے ہوش ہو گیا یا دو جگہ سے تقسیم ہو گیا. یاد کر رہا ہوں. دیکھیے گا, امامت اور نبوت میں فرق ہے. توجہ چاہیے, امامت اور نبوت میں, یہاں پر روز جزر اللہ السلام, امامت اور نبوت میں فرق ہے. آتا ہے یہ مولانا کیسے؟ لیکن تاریخ میں ہے امامت اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے زانوں پہ تھا, فرعون کے زانوں پہ تھے, جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑی اور ایک ایسا تماچا دیا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جناب موسیٰ نے جب فرعون کے رخسار پر تماچا مارا لیکن اس کا نشان مٹ گیا تھا. لیکن ابو طالب کے لال نے ایسا تماچا مارا کہ ابو الگ ہو گیا, جہل الگ ہو گیا. ابو الگ ہو گیا, جہل الگ ہو گیا. توجہ چاہ رہا, وہی ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے علی سے بدلہ لینا ہے. علامہ شبلی رحمانی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں, کہتے ہیں اسے تو دشمن کا رائٹر ہے, دشمن کی زبان, دشمن کا کلام. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ اتنے تحریر کرتے ہیں کہ جیسے مجھے ہوش آیا کہنے لگا کہ مجھے علی سے بدلہ لینا ہے, علی سے بدلہ لینا ہے. یہی کہتا ہوا اپنے خلیفہ کے پاس پہنچا. توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے خلیفہ کے پاس پہنچا. وہی ہم عرض کر رہا ہوں جو ہمیشہ ہاتھ پہ چلے آئے ہوں. اپنے خلیفہ کے پاس پہنچا. خلیفہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ علی سے بدلہ لینا ہے. بس یہی کہا جا کہ علی سے بدلہ لینا ہے. خلیفہ آگے اٹھا, ارے بول تو صحیح, کیا ہوا بتا تو صحیح. کیا علی نے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو علی نے مجھے جو ہے تماچا مارا, مجھے علی سے بدلہ لینا ہے. میں کہا کروں ابھی علی سے بدلہ لینا ہے. اب دیکھیے گا دشمن اور خلیفہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے بے وقوف تم کیا کہہ رہا ہے. ابھی اللہ کی آنکھوں نے دیکھا, اللہ کے ہاتھوں نے تجھے مارا. اللہ کے ہاتھ, اللہ کی آنکھوں نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھوں نے تجھے مارا. اچھا, اللہ کا مولا کائنات کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ مارا. یاد کر رہا ہوں, دشمن علی کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ مار رہا ہے. میں یاد کر رہا ہوں. اب میں انہیں سے کہنا چاہتا بے وقوفا, جب علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ مارنا ہے اور اسی سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر لو, بیعت کر لو. اب مجھے کہنا کیجیے گا علی سے بیعت نہیں مانگی جا رہی تھی بلکہ خدا سے مانگی جا رہی تھی.
زمین سے کہہ رہے کہ بہر توجہ چاہا تو ان کے جبر نے جیسا کیا ویسے ہی عورتوں نے کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب آئیے تھوڑا سی جھلکی خیبر کے کربلا کی. توجہ چاہ رہا ہوں. ہو جائے تھوڑے فضائل جناب عاصم کے بھی. آپ جانتے ہیں جناب قاسم امام حسن کے بیٹے. آئیے خیبر میں مولا کائنات چلے. جس انداز سے رسول نے علی کو بٹھایا, دیکھیں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, جا کے سنیے گا, فضائل سنا رہا ہوں. جس انداز سے پیغمبر اسلام نے علی کو سوال کیا, اسی انداز سے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو سوال کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں جو ہے بس فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے امام حسین نے جب جناب قاسم کو سوال کرنے سے پہلے بابا کے سر پہ امامہ رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جس انداز سے کل دادا چلا تھا اسی انداز سے آج پوتا چل رہا ہے. جو تیور دادا کے تھے وہی تیور پوتے کے اندر تھے. میں یاد کر رہا ہوں. جس انداز سے مولا کائنات نے للکارا اسی انداز سے جناب قاسم نے للکارا. جان کے سنیے گا, آخری جملے ہیں, میں اپنے وقت کے اندر تو ہے سمیٹ رہا ہوں. جس انداز سے کل دادا نے تلوار چلائی اسی انداز سے جناب قاسم نے تلوار چلائی. جب مولا کائنات جنگ کر رہے تھے تو وہاں ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. نجومی بیٹھا ہوا تھا اور پوری جنگ دیکھ رہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. جنگ دیکھ رہا. مولا کائنات جنگ کرتے کرتے باب خیبر کو گھیر لیا. اسی درمیان میں مولا کائنات نے خنجر نکالا, آسمان کی جانب پھینکا. جناب مولا کائنات نے ایک خنجر نکالا, آسمان کی جانب پھینکا. جاتے ہوئے سب نے دیکھا, واپس آتے ہوئے کسی نے دیکھا. کر رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا, جیسے ان کے جدوں نے کیا ویسے ان کے پوتوں نے کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جیسے ہی جاتے ہوئے سب نے دیکھا, واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یاد کرو, جو تیور مولا کائنات کے تھے وہی تیور جناب قاسم کے تھے. جو حملہ مولا کائنات کا تھا اسی انداز سے حملہ جناب قاسم کا تھا. جس انداز سے پہلوان مولا کائنات کے مقابلے پہ آئے اسی انداز سے جناب قاسم کے مقابلے پہ پہلوان آئے. توجہ چاہ رہا ہوں. جس انداز سے جناب مولا کائنات کی کار تھی اسی انداز سے جناب قاسم کی کار تھی. جب دشمن مقابلے پہ آیا, وہ دشمن وہ برزخ شامی کہا جاتا ہے. برزخ شامی جو تھا بہت بڑا پہلوان تھا. آپ جانتے کتنی طاقت رکھتا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ 1000 لوگوں کی طاقت ایک طرف, اس کی اکیلی طاقت ایک طرف. توجہ, اس نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے. نجومی بیٹھا ہوا تھا. یاد کر رہا ہوں. جیسا اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تو جناب قاسم نے پہلا حملہ کیا, واسطے ختم کر دیا. پلک جھپکتے ہی اس کے ساتھوں بیٹوں کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا. نجومی کہتا کہ بھاگ چلو. نجومی کہتا کہ بھاگ چلو. لوگوں نے یہی پوچھا, یہ بتا کیا بات ہے, کیوں تم نے کہا کہ بھاگ چلو؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم علی میدان میں آ گئے. کہا کہ بھاگ چلو کہ علی میدان میں آ گئے. کہا تم کیسے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ دیکھ, میں نے خیبر میں دیکھا جو انداز علی کی چلانے کی تھی وہی انداز اس کا چلانے کا ہے. جس انداز سے علی نے تلوار چلائی اسی انداز سے اس نے چلائی. نگاہ کرو, جو کاٹ علی کی تھی وہی کاٹ اس کی ہے. جب اس کے بیٹوں کو قتل کر چکے, اب یہ خود مقابلے پہ آ گیا. توجہ, وہ خود جو ہے جناب قاسم کے مقابلے پہ آ گیا.
اتنا بڑا طاقتور. آپ جانتے جناب قاسم کے سال کے کربلا 13 سال کے 13 سال کے سن میں جناب قاسم نے اسی انداز سے وار کیا جس انداز سے کل جو ہے جناب پیغمبر مولا کائنات نے کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. مولا کائنات نے خیبر میں ایک شخص کا نام ذہن میں نہیں آ رہا کس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. مرحب کو توجہ چاہ رہا ہوں. مولا کائنات نے ایسا بار کیا جاتے ہوئے تلوار دیکھی سر سے کب گزر گئی کسی کو نہ پتا چلا. سر سے جاتے ہوئے سب نے دیکھا لیکن کب گزر گئی نہیں پتا چلا. جیسا وہ پہلوان قاسم کے مقابلے پہ آیا جناب قاسم کی تلوار کو تو سب نے دیکھا بار کب کیا نہیں پتا چلا. اسی انداز سے جو کات مولا کائنات تھی تاریخ نے لکھا جل دادا نے جب مرحب کے ٹکڑے کیے تھے تو برابر کیے تھے. جناب قاسم نے بھی کربلا میں جب بادشاہ کو قتل کیا تھا جب پہلوان کو قتل کیا تھا اس کے بھی ٹکڑے برابر تھے. ایک ساتھ بندے نجومی کہنا چلی آ گئے ہیں جان بچا کر بھاگ چلو. کیا نہیں کوئی پختہ دلیل دے تمہیں چاس کر رہا ہوں کوئی پختہ دلیل دے. کہا کہ دیکھ اب اس کے پہلوان کو قتل ہونے کے بعد دیکھنا وہی انداز ہوگا جیسا علی کا انداز تھا. دیکھنے کا کیا دیکھوں. کہا کہ دیکھنا ابھی یہ خنجر نکالے گا ابھی یہ خنجر نکالے گا. تاریخ نے لکھا کہ جناب قاسم نے خنجر نکالا اسی انداز سے پھینکا جاتے ہوئے سب نے دیکھا واپس آتے ہوئے کسی نے دیکھا. صلوات پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد حیدری ارے صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. نجوم نے لکھا یہی سب سے بڑی دلیل ہے. ہاں جو ہے کل دادا نے خنجر کو آسمان کی جانب پھینکا جاتے ہوئے تو سب نے دیکھا واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اسی انداز سے جناب قاسم خنجر کو آسمان کی جانب پھینکا جاتے ہوئے سب نے دیکھا واپس آتے ہوئے کسی نے. وہی قاسم جس کا سن 18 جس کا سن 13 برس تھا کربلا کے. اللہ میرے لاکھوں سلام ہو اس ماں کے اوپر جس کی آرزو بھی تھی جس کی مانتا بھی تھی. اللہ آپ سمجھ گئے ہو گئے. میں نے تمنا کا نام لیا ہر ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتا ہے بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے. اللہ جب کسی بیوی کا شوہر مر جاتا ہے تو 18 سے اس کے بچے ہوتے ہیں. ماں جو ہے بچوں کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزار دیتی ہے. اللہ آپ جانتے نا جناب فرمان کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی کہ مولا کا انتقال ہوا. جناب فرمان نے جناب تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کائنات کے ٹکڑے کلیجے کے باہر نکل رہے اتنے میں قاسم گھر میں آئے. قاسم دوڑتے ہوئے باپ کے سینے پہ گئے. اللہ جناب فرما آگے بڑھی بڑھنے کے بعد کہتے میرے لال تیرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے بیٹا سینے سے اٹھا جا. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا امام حسن کیا کہہ رہے ہیں. نہیں فرمان میرے بیٹے کو مجھ سے جدا نہیں کرنا. جب سے میرا لال میرے سینے پہ آیا ہے تو درد کم ہو گیا ہے. میں تم چاہتا ہے کہ جملہ کہنے کو شاید مولا جو ہے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اے پروا مجھے آخری دیدار کر لینے دے. ہم وہ مار جائے منظر دیکھ رہے ہیں جو تو نہیں دیکھ سکتی. یہی
फरवा को करीब बुलाया। अल्लाह फरवा की तमन्ना क्या है? बच्चे जवान कर रही है, इस हिसाब से जवान करे जब मेरा लाल जवान हो जाएगा तो मैं उसको दूल्हा बनाऊंगा। ये तमन्ना हर माँ के दिल में रहती है। अल्लाह हर माँ के दिल में तमन्ना रहती है, लेकिन घुट घुट के न रोया करो। मोला फरमाते हैं कि जिसे रोना ना आए, जिसके आंसू न निकले, तो वो खाली जो है चीख मार कर रोया करे। अल्लाह आज हम उसका पुरसा दे रहे हैं जिसकी माँ बेवा है, जिसका कोई सहारा नहीं है। अल्लाह आइए आज हम फरवा को नहीं रोए, जनाब फरवा को पुरसा देने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। अल्लाह आप जानते हैं ना कि जनाब अली अकबर शहीद हुए। अल्लाह 9 बीबियां ऐसी करबला में मौजूद है। जब ये बीबियां आई थी तो इनका सुहाग जिंदा था। अल्लाह जनाब लैला करबला में आई, सुहाग जिंदा था, 2 औलाद थी। अल्लाह बस वाहिद यही एक बीबी है जो करबला में आई थी, जिसका सुहाग न था, सिर्फ एक बच्चे में लानत थी। अल्लाह बोलीजिएगा, दिल भर के बोलीजिएगा। अल्लाह बुलंद आवाज से रोइएगा, रोने में कभी कंजूसी न कीजिएगा। अल्लाह जनाब कासिम करबला के मैदान में आप जानते ना, जनाब उम्मे फरवा जनाब ज़ैनब के पास बैठी हुई, किसी बच्चे के रोने की आवाज। अल्लाह माँ ने फौरन तड़प कर कहा, ज़ैनब देखो मेरा यतीम रो रहा है। ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया तो क्या देखा कि जनाब कासिम अपना सर घुटने के हटा दे रहे थे। बाबा, अरे बाबा, बता मुझे मरने की इजाजत नहीं देना। भर के रो लीजिएगा। अल्लाह अभी तो मुझसे कहा गया जनाब कासिम के मसाइल पढ़िएगा, सुनिए जनाब कासिम क्या है। अल्लाह जनाब कासिम के पास जनाब कासिम का शाना पकड़ा, माँ खैमे में ले आई। मेरे लाल क्या हुआ? चचा ने मुझे इजाजत नहीं दी। माँ नहीं, मुझे चचा ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह इमाम शाम के वक्त जब तमाम शोहरा जमा थे तो इमाम नाम गिना रहे थे। अल्लाह जनाब अकबर की फहरिस्त होगी, जनाब अकबर कभी नाम आया फहरिस्त, सबसे छोटे मुजाहिद जनाब का कभी नाम आया। अल्लाह लेकिन कासिम का नाम ना आया। 13 बरस का कासिम तड़प करता है, चचा का दुश्मनों में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, वो खैमे में आ जाएंगे। अल्लाह क्या इतनी हिम्मत जो खैमे में आ जाएंगे। अरे हुसैन तड़प करते मेरे लाल कासिम, अरे मेरे भाई को खैमे में वो शहीद नहीं करने आएंगे, तेरे भाई को मैं लेके जाऊंगा पानी के लिए। अल्लाह जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी, फरमा जब मेरे लाल पर कोई मुसीबत आए तो इसके बावजूद तुम्हें ताबीज बांधना, उस ताबीज को खोलना। फरमा को याद आ गई, फौरन का मेरे लाल कासिम मेरा करीबा, क्या कोई ऐसी माँ है जिसका धारस सिर्फ कासिम है? और वो कहने मेरे लाल तो अकबर से पहले भी शहीद नहीं हुए। अल्लाह ताबीज खोला, खोलने के बाद मेरे लाल कासिम इस तहरीर को लेके जा। अल्लाह जनाब कासिम है, अपने बाबा की तहरीर अपने चचा को दी। अल्लाह जैसे ही इमाम ने उस तहरीर को पढ़ा, पढ़ने के बाद इमाम ने एक चीख मारी, हाय मेरा भैया हसन, अपने भाई को अरे उस्मान याद कर रहा है, भाई मजलूमियत में याद कर रहा है।
قاسم رخصت کیے گئے. جناب قاسم آئے, اللہ اکبر, دشمنوں نے باہر کیا, اللہ اکبر, دشمنوں نے باہر کیا. حسن کا یتیم گھوڑے پہ سوار نہ سکا. ایمان جب خیمے سے جناب قاسم نکال رہے تھے نا تو لباس پہنایا تو جگہ جگہ سے چاک کر دیا. آپ جانتے ہیں امام نے جگہ جگہ سے کیوں چاک کیا؟ کہ جگہ جگہ سے چاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ معلوم عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تو اس کے بچے کا لباس جگہ جگہ سے چاک کر دیا جاتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسن جناب قاسم کو جب بھی دیکھتے تھے تو بھیا کی شبیہ یاد آ جاتی تھی. اللہ اللہ, امام نے جناب قاسم کا اور اس لیے جگہ سے لباس چاک کیا تھا کہ اگر دشمنوں کی نظر پڑے تو شاید قاسم کو چھوڑ دے کہ یہ تو یتیم ہے. اللہ اکبر. بس ابھی تو جناب قاسم میدان میں آ گئے. 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے قاسم, اور جناب قاسم نے جنگ کرنا شروع کی. ہائے وہ بتایا, ارے کسی ملعون نے جناب قاسم کے پیچھے سے ایسا گوشت مارا. جناب قاسم ارے گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, زمین کربلا پہ آئے, آواز دی چچا غریب غریب آئیے. اللہ اکبر. جناب قاسم نے کہا چچا میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں نا کہ جب جناب علی اکبر نے بلایا تھا تو ایمان جو ہے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے, آہستہ آہستہ پہنچے. لیکن یہ واحد ایسا جنازہ ہے, واحد ایسا لاشا ہے. ارے جیسے ہی بھتیجے نے بلایا حسین اسپیڈ کے ساتھ پہنچے. ارے جب تک حسین پہنچتے ارے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, قاسم کا جنازہ ارے پامال ہو گیا. اللہ اکبر. بس آخری جملے سن لیجیے گا, دل بھر کے رو لیجیے گا عزیزو. اب ہم نہیں کہیں گے کیسے آپ رو رہے ہو, کیسے جو ہے پروا کو جو ہے پرسا دے رہے ہو, کیسے جناب قاسم کا ماتم کر رہے ہو. اب میں نہیں کہہ سکتا. ہاں عزیزو, جیسے امام کربلا پہنچے تو امام آباد دے رہے تھے, بیٹا قاسم کدھر ہو, بیٹا قاسم کدھر ہو. آپ جانتے نا کہ عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, جوان بیٹے کے جانے سے حسین کی بیرائی چلی گئی. حسین آواز دے رہے میرے لال قاسم کدھر ہو. کبھی ادھر سے آواز آئی, کبھی ادھر سے آواز آئی, کبھی دائیں سے آواز آئی, کبھی بائیں سے آواز آئی. ارے حسین کدھر کدھر دیکھے. ارے کربلا کی زمین سے قاسم کے ٹکڑے بلند ہوئے. آواز دی چچا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں. بس آخری جملے سن لیجیے گا, چچا میں یہاں ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین جناب قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں نا, اس طریقے سے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا. جیسے میری طرف دیکھیے گا نوجوان, دل پر چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا, دل پر چوٹ لگے معاف کر دینا. جناب امام حسین جیسے قاسم کے جنازے پہنچے, لاش پہ پہنچے. اب ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب حسین پہنچے اس طریقے سے کربلا کی زمین پر لاشیں قاسم بکھر چکا تھا جیسے گلاب لیا جائے, ایک گلاب کا پھول لیا جائے اور اس کی پتیوں کو لیا جائے اور ہوا کے روپ میں چھوڑا جائے تو یہ پتیاں بکھر جاتی ہیں. ہمارے قاسم کا جنازہ ارے کربلا کے ارے گلاب کے بازی رو لیجیے گا. آخری جملہ رو لیجیے گا, دل بھر کے رو لیجیے گا. آپ کے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ذرا انسان سے بتاؤ, آپ گریہ کر رہے ہیں, کیا کسی نے
شہادت کب ہوئی؟ واقعہ ابھی کا ہے اللہ ایران کا واقعہ ہے. جیسے ایک ایران کا چاہنے والا جیسے شام پہنچا، شام میں دستور معلوم کیا ہے کہ لوگ ننھی ننھی چادریں لے کے جاتے ہیں، کھلونے لے کے جاتے ہیں. اللہ ایک چاہنے والی کو خواب میں سکینہ نظر آئی. آپ جانتے نا جناب سکینہ نے نظر نکال کے دیکھو میری قبر میں پانی بھر گیا. اللہ وہ چاہنے والا اس نے قبر کو جیسے ہی پہنچا اور اس نے قبر کو رہتا کیا. اللہ اکبر اس نے عجیب و غریب بنا دیا. چاہنے والا نے 14 صدیوں کے بعد منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ جیسے ہی سکینہ کی قبر میں اپنی گردن کو ڈالا تو ایک دم چیخ کے نکالا اور ایک دم بے ہوش ہو گیا. چاہنے والوں نے پوچھا ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا میں نے دیکھا کہ سکینہ کا رسا بنا ہوا خون جاری رہا. ارے اپنے سکینہ جسے والا رام خائے کیجیے گا. ارے رام صبح کے نہ ہوئیے گا، بلند آواز سے ہوئیے گا. امام نے کچھری بنائی. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں یہ واحد لاشا ایسا ہے کہ جسے امام سر پہ لے کے میں نے مقتل میں پڑھا ہے حسین جب بھی کربلا سے اکبر کا لاشا لائے تو رکوع کی حالت میں آئے اور محمد کا لاشا لائے تو ہاتھوں پہ لائے. لیکن حالت سے ارے کس کا لاشا ایک کتنی بنا کر حسین سر پہ لے کے چلے گھرے خانے ملائے. ارے زینب نے کہا بھیا ارے قاسم کا لاشا نہیں آیا. اللہ آخری جملے وہ نیچے گا وہ نیچے گا. اللہ جب امام لاشی خیمے میں لاتے تھے نا تو امام آنکھوں پہ لاتے تھے یا پشت پہ لاتے تھے. اللہ اکبر. تیرے خیمے میں زینب آ گئی. زینب نے سوال کیا بھیا سب کے لاشیں تو خیمے میں لگے کیا قاسم کا لاشا خیمے میں لگا؟ اللہ اکبر. جناب جو ہے امام طرف کہتے بھائی ذرا آہستہ بول. ارے پردہ تیرے پیچھے نہیں ہے. اللہ کرے ایسا بندہ ارے کسی بات کو نہ جائے ایسا رباب چلے گا. خدا نے کہا بھائی زینب اشارہ کیا. ارے زینب نے کہا دیکھا یہ نبی سی گندی بس آخری جملے بس آخری جملے میں پڑھ چکا. آپ رو چکے آپ گریا کر چکے. اللہ اکبر. جب ختم ہوا جناب فرما قریب. اللہ پہلی بار جناب فرما نے مولا امام حسین سے کلام کیا. پہلی بار بھیڑیا یہ سوچ رہی تھی کہ فرما جو ہے اپنے لال پر ماتم کرے گی، فرما ہریا کرے گی. اللہ فرما ایک ہی بیٹا اور ایک ہی آرزو تھی کہ جب میرا لال ناراض ہوگا اسے دولہا ہوگا. جناب فرما نے کچھ نہ مانا. ایک سوال حسین سے کہا حسین لاؤ قاسم کا کرتا مجھے. اللہ کہا کہ کرتا مجھے دے دو. بس آخری کرتا مجھے دے دو. کہا بھابی کی ابھی قاسم کا آلو بڑا کرتا دیتا ہوں. تھوڑی دیر گزری امام نے وہ کرتا دے دیا. اللہ اکبر. جناب فرما نے اس طریقے سے سنبھالا جیسے ایک ماں اپنے 6 مہینے بچے کو سینے سے لگایا. جناب فرما نے اس کرتے کو سینے سے لگایا. کبھی موسا دیتی ہے کبھی سینے سے لگاتی ہے. جب نغمہ کا بنا ارے شام پہنچا. ارے شام سے جب رہا ہوا ارے ہر بیوی اپنی اپنی امانتیں لے رہی تھی. شورا نے
البقیع لے جایا جائے میرے اونٹ کو جنت البقیع تک لے جایا جائے اللہ اکبر جناب فربا کا اونٹ جنت البقیع میں لے آیا گیا جناب فربا کو نیچے اتارا گیا اللہ اکبر قیامت گزر گئی ارے فربا نیچے اتری اترنے کے بعد ارے فربا نے وہی کرتا کھولا حسن کی قبر میں پہنچی وہی کرتا لالا آواز دی ارے بلے سلطان آپ کا بیٹا تو واپس نہ آیا میں کمال لے کے آئی آپ کے لال کا کرتا ارے جناب امام حسن کی ارے قبر میں نظر آیا آواز آئی ارے بھائی سینا اس کرتے کو ڈالے نہیں قیامت آئے گی ارے یہی رہتے میں چھوڑ دو واقع سے Oh,